موجود ہے، ہم ان سے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ ادھر اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، ادھر کے قافلے وہاں تک کے لیے روانہ ہوں گے اور ہم اپنا حق نہ صرف مانگیں گے بلکہ ہم اپنا حق چھینیں گے اور اسی آواز کو اس طرح سے بلند کریں گے کہ وہ عوام کی دیواروں سے ٹکرائے گی اور پھر ہم اپنا حق لے کر واپس آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم آنے والے ادھر ہمارے تمام شرکا بھائی نہ ہم بھکاری ہیں نہ ہم ریاست کے باغی ہیں بلکہ ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس احتجاج کا مطلب یہ ہے، ہمارا ایجنڈا یہ ہے، ہمارا منشور یہ ہے، جب ریاست ایک ہے تو دستور بھی ایک ہو، ایک ریاست ہو دستور نامنظور نامنظور۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسی ایک ریاست کے لیے وفاق کے ملازمین کی ڈیوٹیاں بھی سیم ہیں، پنجاب کے ملازمین کی ڈیوٹیاں بھی سیم ہیں، تو تب وفاق کا اضافہ کوئی اور کیا جاتا ہے جبکہ پنجاب کا اضافہ کوئی اور کیا جاتا ہے، تو یہ ناانصافی کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ تو اس بات کے لیے ہم ادھر سراپا احتجاج ہے اور ہمارا یہ پرامن احتجاج صرف اسی بات کے لیے ہے۔ اب میں دوسرے دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی اب آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ اب میں دعوت دوں گا ملک امان اللہ ڈونا صاحب، سینئر ہیڈ ماسٹر ملک امان اللہ ڈونا صاحب اگر تشریف فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ محترم دوستو، میرے قابل احترام ملازمین گورنمنٹ پنجاب، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے سویڈن میں قرآن پاک کی ہونے والی بے حرمتی کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات، جو آج کا ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وفاقی حکومت نے جو مراد کا اعلان کیا ہے، دستور یہی ہوتا ہے کہ تمام صوبے جو وفاق کی اکائیاں ہیں وہ اسے فالو کرتی ہیں، مگر بدقسمتی سے پنجاب حکومت پنجاب کے ملازمین کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ وہ لیو انکیشمنٹ کے معاملے میں پنجاب کے ملازمین کا گلا گھونٹ رہی ہے، ان کے بچوں کے رزق کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ یہ پنجاب کے ملازمین کا حق ہے۔ پنجاب کے ملازمین کوئی ان سے کوٹیاں بنگلے نہیں مانگتے، جو مجوزہ مراد ہیں، جو ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، وہی حق مانگ رہے ہیں جو پنجاب حکومت دینے سے گریزاں ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات، جو انہوں نے پینشنرز پر ایک تلوار چلائی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، پوری کچہری اس کی مذمت کرتی ہے کہ مہنگائی، ادویات کی قیمتیں تو 400% بڑھی ہیں، جبکہ بیچارے ملازمین جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ پینشن بھی کوئی احسان نہیں ہوتا حکومت کا، یہ تنخواہوں کی بچت ہوتی ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ اب یہ محسن نقوی سید زادہ بھی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یزیدی رسموں سے باز آ جائیں، بے سہارا خواتین سے ان کا سہارا نہ چھینیں، بے سہارا بوڑھوں سے ان کی چادر نہ چھینیں، ان کے سروں سے سایہ مت چھینیں۔ سنا ہے، کہا گیا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں ابھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، تو سن لیں، تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ یہ
آپ کے پاس تو مینڈیٹ تھا الیکشن کرانے کا، جس کے لیے آپ آئے تھے وہ تو آپ سے ہو نہیں سکا۔ اب کہتے ہیں کہ متعلقہ محکمے کے پاس جایا جائے۔ بھئی آپ کے پاس لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا تو کوئی موقع نہیں ہے، لوگوں سے حقوق چھیننے کا موقع ہے، آپ لوگوں سے حقوق چھین سکتے ہو۔ دوسری بات، وفاق نے گریڈ 1 سے 16 تک 35% تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، جبکہ پنجاب کی یزیدی حکومت نے غریب ملازمین کی تنخواہوں کو 30% تک محدود رکھا ہے۔ یہی نہیں، وفاق اور باقی تینوں صوبوں نے رننگ بیسک پے پہ اضافہ کیا ہے، جبکہ یہاں کی حکومت نے انیشل پے پہ اضافہ کیا ہے، جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ باقی یہ جو لاہور میں دھرنا دیے ہوئے ہیں یہ پاکستانی ہیں، یہ ہندوستانی نہیں ہیں، یہ ہماری آپ کی میری مائیں بہنیں بھی ہیں جو 3 دن سے 4-5 دن سے دھرنا دیے ہوئے ہیں، جس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، پینشنر بھی شامل ہیں، خواتین بھی ہیں۔ کچھ خواتین کا لحاظ کر لو، کچھ ان کو رحم کرو، ان کے حالات پر رحم کرو۔ آپ کو تو خواتین کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں آیا، ان پر رحم کرنا نہیں آیا۔ شاید قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں شعر و شاعری کا وقت نہیں ہے، اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے کا وقت ہے، بلکہ یہاں میٹنگز کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جن دوستوں نے، جن احباب نے اس اسٹیج کا انتظام کیا، اس فنکشن کا انتظام کیا، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ اب وقت ہے کہ آپ کمک کے طور پر لاہور پہنچیں اور اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون سے باہر نکالیں، اپنے آپ کو ٹھنڈے کمروں سے باہر نکالیں۔ بات یہاں تک نہیں رکنی، لیو انکیشمنٹ تک نہیں رکنی، بات بہت آگے جائے گی۔ اگر آپ تھوڑا سا سست رہ گئے تو بات بہت آگے جائے گی، آپ کی پینشن بھی جا سکتی ہے۔ لیو انکیشمنٹ کا تو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ جملہ احباب ایکپکا سے ہیں، محکمہ صحت سے ہیں، فورسز سے ہیں، محکمہ ایجوکیشن سے ہیں، سب دوست ہمارا دست و بازو بنیں گے۔ لاہور میں اگیگا کے پلیٹ فارم سے سب دوستوں کی کمک کے طور پر مدد فرمائیں گے۔ اور آخر میں ہمارے جذبے جوان ہیں، ہم وہ ہیں جن کو حفظ مراتب کا غم نہیں، ہم وہ ہیں جن کو حفظ مراتب کا غم نہیں، نوک ثنا بھی تخت سلیمان سے کم نہیں، وہ اپنا سر نہ تھا جسے آئی نہ سرکشی، جو سر نگو ہوا وہ ہمارا علم نہیں۔ جزاک شکریہ ملک امان اللہ رانا صاحب نے جو اظہار خیال کیا ہے، بہت ہی کمال انداز میں اور بہت ہی کمال الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا حافظ سعد اللہ صاحب کو۔ حافظ سعد اللہ صاحب تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنا اظہار خیال کریں۔ حافظ سعد اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، لیس للانسان الا ما سعی، صدق اللہ العظیم۔
محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ آج کا پروگرام اس لیے ہے کہ ہماری حکومت ہم ملازمین کی مسلسل حق تلفی کیے جا رہی ہے اور ہماری خاموشی ان کو یہ شہ دے رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی کہ چلے جاؤ آگے، کچلتے جاؤ ان کو، کوئی ان کا رہنما نہیں ہے، وارث نہیں ہے۔ لیکن ہمارے وہ لوگ جو آج 5 دن تک لاہور میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ بھائی جو اپنی سر توڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی اور یہ اٹھے ہوئے سر فرعون بنی شخصیتیں انشاءاللہ یہ ان کے قدموں میں گریں گی۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہماری کوئی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہاں یا وہاں لاہور میں یا پورے پنجاب میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں اور وہ ناکام ہو۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ساری کوششیں کامیاب ہوں گی۔ ہمارے ایبکا کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دفتروں کو تالے لگا دیے، پٹواری حضرات جنہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی، اور اسی طرح پولیس ملازمین، آج سنا ہے کہ آئی جی صاحب نے بھی مظاہرین کے خلاف ایکشن لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے دست و بازو ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم سوء حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج ہم اپنی حالت بدلنے نکلے ہیں، ہم اپنا حق حاصل کرنے نکلے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم مجبور کر دیں گے، اس حکومت کو مجبور کر دیں گے، حکومت کے بڑے لیڈروں کو مجبور کر دیں گے، فرعون بنے بیٹھی بیوروکریسی کو مجبور کر دیں گے کہ انہیں ہماری بات سننی پڑے گی، اور انشاءاللہ ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی۔ اگر کوئی عزت دار ہوتا تو اس کو عزتوں کا لحاظ لازم ہوتا۔ ہماری بہنیں جو آج لاہور کی سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، کسی کو یہ پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی، بات کرنے کی توفیق نہ ہوئی کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، آپ کی مجبوریاں کیا ہیں، تو ایسا کام عزت دار لوگ ہی کرتے ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوششیں رنگ لائیں گی، اور ہمارا یہ احتجاج صرف جہاں تک محدود نہیں رہے گا، اور ہمارا اگلا قدم یہی ہے کہ جس طرح ابھی امان اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں سے لاہور میں جائیں، شریک ہوں، کیونکہ جب سے وہاں دھرنا شروع ہوا ہے توسا شریف سے صرف ایک فرد ہی ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، عبدالقدوس صاحب، تو ہم ان کی اس کوشش کو سلام کرتے ہیں، اور آج شام وہ واپس آ رہے ہیں، تو آئندہ ہمیں ان کے لیے تیار رہنا ہوگا، ان کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں سے رابطہ کریں گے جو جانا چاہیں گے، ان کے اخراجات کا انتظام کیا جائے گا۔ اور آخر میں وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں ان کے لیے ایک شعر کہ دستار کے ہر تار کی تعظیم نہیں لازم، دستار کے ہر تار کی تعظیم ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔
یہ تھے حافظ سعداللہ صاحب. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ سعداللہ صاحب کا جنہوں نے اپنے کمال الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے. اب میں دعوتی خطاب دوں گا علامہ ناصر قادری صاحب کو, ٹیچر یونائٹڈ فورم کو, کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. علامہ ناصر قادری صاحب, علامہ ناصر قادری صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں. علامہ ناصر قادری صاحب. ایپ کا یونین, ایپ کا یونین, ایپ کا یونین. استادوں کو عزت دو, استاد کو, ملازمین کو, ملازمین کو ظلم کے یہ ضابطے. ذرا ہاتھ بلند کر کے میڈیا کے دوستوں کو میں کہوں گا کہ کیپچر کریں, ہماری آواز بڑھے. ظلم کے یہ ضابطے, ظلم کے یہ ضابطے. ایک ملک میں دو قانون نامنظور, نامنظور. ایک ملک میں دو قانون نامنظور, نامنظور. ایک ملک میں دو قانون نامنظور, نامنظور. ظلم کے یہ ضابطے, ظلم کے یہ ضابطے, ظلم کے یہ ضابطے. معزز شرکاء, سب سے پہلے میں تمام شرکاء کو اس کامیاب احتجاج کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور تمام شرکاء اس کامیاب احتجاج کے اوپر مبارکباد کے مستحق ہیں. اور معزز سامعین, اس کے بعد میں لاہور میں موجود ان تمام ملازمین کو آپ سب کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں جو تپتی دھوپ میں احتجاج کر رہے ہیں اور 4 دن سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور حکومت کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. اور معزز سامعین, ہم سب توسا شریف میں جمع ہو کر ان لاہور میں موجود اپنے تمام لیڈران اور تمام شرکاء کا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں. اور سامعین محترم, ہم اس اکٹھ کی صورت میں تمام شرکاء حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ہٹ درمی کو دور کرے اور اپنی ہٹ درمی کو ختم کرے اور ملازمین کے مطالبات کو پورا کرے. اور سامعین محترم, حکام بالا سے میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ جب فنڈز یا تنخواہوں کی بات ہوتی ہے, سینٹس کے ہوں یا ان کی اپنی کوئی مراعات ہو یا پروٹوکول ہو یا غیر ملکی دورہ جات ہو, تو اس کے لیے پیسوں کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے جاتے ہیں. جب اس علاقے کے یا پنجاب کے یا پاکستان کے غریب ملازمین چند فیصد تنخواہوں میں اضافے کے لیے بات کرتے ہیں تو یہ راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فرض ختم ہو چکے ہیں. میں یہ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی جو عیاش پرستی ہے اس کا خاتمہ کریں اور پنجاب کے جو تمام ملازمین ہیں جو ہر حوالے سے جو اپنا حق مانگ رہے ہیں, ان کا جو حق مانگ رہے ہیں وہ حق ان کو دیں. اور سامعین محترم, میں آپ سب کے توسط سے حکومت کو اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعظم کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنی ہٹ درمی کو ختم کریں اور لاہور میں بیٹھے ہوئے تمام ملازمین کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کے تمام جو بھی مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں. اور آخر میں دوبارہ نعرہ لگوانا چاہوں گا آپ سب کی آواز کہ ایک ملک میں 2 دستور, ایک ریاست 2 دستور, نامنظور, نامنظور. ایک ریاست 2 دستور, نامنظور, نامنظور. ایک ریاست 2 دستور, نامنظور, نامنظور. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں ہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں ہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں ہیں مانتے. والسلام.
شکریہ علامہ ناصر قادری صاحب، شکریہ۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا عبدالرؤوف صاحب کو، ڈسٹرکٹ صدر توسا ایپ کا۔ عبدالرؤوف صاحب تشریف فرمائیں۔ عبدالرؤوف صاحب ملغانی صاحب اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں، جو اپنے الفاظ میں اظہار خیال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالرؤوف ملغانی، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ایجوکیشن یونٹ ضلع توسا شریف تو مخاطب ہاں۔ میں کوئی ایجا مقرر کہن بھی شاید میں کو پہلی دفعہ سٹیج تے کھڑ کے تقریر کرنا پیا تے الحمدللہ ثم الحمدللہ لگی شاید ہی بڑی خوشی تھی کھڑی ہے کہ میں انہیں لوگوں نال لینا کھڑا جڑے اپنے حقوق دی خاطر سراپا احتجاج کم از کم گھر بہ کے ظلم کو سامنے لے آدن او منافق ہے جڑا خاموشی نال ظلم کو سہندے آواز نہیں اٹھاندا، کم از کم سراپا احتجاجن یہ چیز دی میں کو خوشی تھی کھڑی ہے تے بند کمرے دے وچ بہ کے ساڈے فیصلے کران والے ساڈے ٹیکس نال عیاشاں کران والے لوگوں کو سارے پیغام ہے اگر تساں ایو جے فیصلے کرے سو تو انہاں دا رزلٹ ایو جیاں ہو سی۔ اج لاہور دے وچ سینکڑا ہزاراں دی تعداد سارے ملازمین سراپا احتجاجن اور انشاءاللہ انہیں دی محنت رنگ لیا گھنا سی۔ آخر میں یہ گل آکھساں کہ میرے جڑے کلرک ایسوسی ایشن دے دوست ہے کھڑن انہیں دا شکریہ، مہربانی سی، تھینک یو۔ شکریہ عبدالرؤوف ملغانی صاحب، شکریہ، انہوں نے اظہار خیال کیا اپنے الفاظ میں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا نصر اللہ بلوچ صاحب کو کہ اپنے الفاظ میں اظہار خیال کریں گے۔ نصر اللہ بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام اساتذہ تمام مختلف محکمے دے جڑے سرکاری ملازمین احتجاج کرنے کھڑن، بہت سارے دوست اپنے اپنے انداز گفتگو کر گئے، کئی انہیں کو دسیا اساں بڑے ایماندار ہیں، اساں بڑی محنت کرنے ہیں، کئی ہے کہ اساں 60 سال دی عمر تک تھوڑی نوکری کرنے ہیں، انہیں بعد تساں سارا کوئی حق دا خیال نہیں کرنے۔ سب کے پہلی گال اساں ایویں تمام سرکاری ملازمین، پولیس والے تھی گئے، بلدیہ والے تھی گئے، ٹیچر تھی گئے، کلریکل سٹاف تھی گیا، پٹواری حضرات تھی گئے، جیرے بھی سرکاری ملازمین ہیں، اساں ایک ایگریمنٹ دے تحت ریاست دے نال پابند ہیں کہ تساں سارے مفادات دا سارے ضروریات دا خیال رکھسو۔ اے ریاست دے کار رہا ہے، ریاست چلاوانی اساں اپنے ذمہ داریاں ہیں، اپنے جڑے سکل ہیں وہ پیش کرے سو۔ افسوس دی گال ہے انہیں سارے نال کام کیا کیتا ہے، ایک شوم جیاں اور ٹھگ جیاں بندائی اون دوجھے دے مظاہرے کو آپ تو ٹھگن واسطے کسی ہاں وے تے کو کیا دینے اون کسی سویرے روٹی دینے بلا شام کو روٹی دینے، وہ اللہ کا بندہ کسی سارے گلو آوان سویرے روٹی شام کو روٹی، سویرے روٹی شام کو روٹی۔ اے جنہیں پے سلپاں ہیں سجاں سارا میرا مطالبہ ہے سجاں پے سلپاں بالکل ختم کر دی جاؤں ہیں، جی میں افسر شاہی دے پروٹوکول ہی لکھا ہے کہ اتنے لیٹر پیٹرول ایویں لکھا ہے نا سارے دا بھی گڈی کو اتنا پیٹرول لینے، پیٹرول 50 روپے لیٹر ہے بھی انہیں کو اتنا ملنے، پیٹرول 350 روپے لیٹر ہے بھی اتنا ملنے۔ سارا یہ مطالبہ ہے تمام سرکاری ملازمہ دا، سارا یہ پے سلپاں ختم کر کے سارا جڑا چیزاں ہیں وہ تساں لکھ لو پیچھے جتنی دل لگائے مہنگائی کرو بیٹھے۔ 5 سال تھی گئے، 5 سال دے بھی سارے کے آدھا لٹ مار پنجاب نال تھائی ہے۔ اون تساں پورے ملک دے کو کریڈٹ گن دیو کہ پنجاب دا ملازم جڑا ہے سرکاری کام کرنے والا جڑا ہے ایفیشینٹ ہے باندھے، انہاں مطلب ہے تساں پنجاب کو برباد کرنا چاہندے وے تاکہ جیرے ویلے آپ پریشان ہو سی ملازم کوئی بھی سرکاری ملازم وہ پیچھے کام کیا کرے سی۔ اور دھوکے بازی دیکھو ایک ملک کے 3 صوبے جڑا ہے جڑے چھوٹے صوبے ہیں جنہیں دی انکم ہی گھٹ ہے، جنہیں دا NFC ایوارڈ پیسے بھی گھٹ ہیں، انہیں تنخواہ اون حساب تے ودھائی ہے جیری مہنگائی دی شرح ودھتی پئی ہے۔ تساں 50% دا لارا آ کے اے حال کیتے سرکاری ملازمے دا کہ سارے مختلف محکمے سرکاری ملازم کھڑا ہے۔ اس واسطے تمام سرکاری ملازم اے دیکھو لوگوں کو پتہ ہو سی پیا پولیس دے جڑے ملازم ہیں انہیں کو جڑی وردی دھوان دے پیسے ملتے ہیں 175 روپے آئی ہوئے، ایویں سارے صحت کا جڑا بجٹ ہے 1800 روپیہ ہے، ہاؤس رینٹ جڑا ہے 2800 روپیہ ہے۔ اتنا کیرے دور جتنا مکان کرایے تے ملتا میں کو دسو، جب تارے ملازم ہے تساں سارے واسطے ہاؤسنگ سکیم شروع نہیں کی تھی، تساں سارے واسطے ہسپتال نہیں بنائے، دنیا دے وچ پولیس دے اپنا مقام ہونے، ٹیچر دے اپنا مقام ہونے، سرکاری ملازم واسطے علیحدہ کوارٹر بنائے ہوئے، اساں پیو ماں دے دتے مکان ہے تارے کرایے دی بجائے بچن کو راہے پائے۔
سارے بالنا مستقبل تسا نہیں سوچا بیوروکریسی واسطے تسا تنخواہیں دیکھو کتنے وجن پچھلے نہیں مارے ڈی سے واسطے 4-4 کروڑ روپے نے گڈیاں منظور کیتا گئے سرکاری ملازموں کو کوئی موٹر سائیکل ملے کہیں کوئی سکیم دیتی نے کہ تسا ملنے میں جاب پلیس واسطے تو کو اساں سروس دینے پائے انہوں تے بیٹھ کے گئے کرو یہ ٹھام ہونے میں کوئی بندے آگے وہاں کے کہنا احتجاج ہے اتنے لوگ کٹھے تھے کھڑن اور بہت بڑا مظاہرہ ہے لاہور عبد القدوس صاحب جرا کام کرنے کھڑن اور سارے پورے تونسلی بھرپور نمائندگی کی تھی وہ بندے میں کو بندے وہ جو اتنا کٹھے کے رہتی ہیں کون ہیں میرے منہ جو نکتے سرکاری ملازم ہوں کہ پیچھے سرکار مک سکتی ہے یہ سرکار دے اپنے ملازم احتجاج کرنے کھڑن پیچھے باقی ملک کا حال کیا ہوتی ہے اے تحریک ہوں وعدن تیر کو لو پوچھا نہیں اتنی سپیڈ کیوں مرنی وہاں کے پیچھو کمان میرا بربادی کرنی ہے اے سرکاری ملازمین درال تو ساگر ایمیں زیادتیاں کیتیاں پیچھے آج تونسلی بھی حکم محکمے دی قلم چھوڑ ہڑتال ہے پیچھے سبہیں کوئی کام نہ کرے سا ہے پیچھے عوام تودو رک کر رسوں بابا حکومت تو ونجو صدا خیال کرے تاں اسا کام کرے سوں اس واسطے تمام مظاہرین دا جرے آئے کھڑن شکریہ اور حکومت کو ہوں سوچنا پوسی اے جرے ٹٹو بیٹھن تھا نا وزیر اعلیٰ اے 2 دیوار واسطے ہیں 4 دیوار واسطے ہیں اپنے ہوتے لانت دا دھبا چاہ کے نہ منجن ہمیشہ یاد رکھے ویسن کہ ایک گھٹیا بندہ پورے پاکستان دے اصول کو ہٹ کے ہی زیادتی کی تھی سرکاری ملازمین اور حکومت کو ارباب اقتدار کو فیصلہ سازیں کو یہ چاہیے کہ ای وقت جرے گرمی پورے لاہور پورے ملک احتجاجی مظاہرے کرنے پن کروڑا سرکاری ملازمین انہیں دا حق دا خیال کر کے سرنڈر کرے عوام دے کو یہ عوام کام کرے نہیں ہے تو تورے ادارے چل دے پائیں دوسرا ایسے بیٹھے ہوئے پورا ملک دا سرکاری ملازمین کام کرنا بہت شکریہ اللہ حافظ نصر اللہ بلوچ صاحب اس کے ساتھ ساتھ بالکل میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے آرگنائزر عرفان چانڈیا صاحب اور اسی طرح سے علامہ ناصر صاحب جو لوگ اس طرح کے ایفرٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تمام تنظیمی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس طرح کا پروگرام آرگنائز کیا اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے نصر اللہ بلوچ صاحب یہ فرما رہے تھے یہ بالکل واضح طور پہ فرما رہے تھے یارزی حکومت 2 دن کی حکومت ہے 2 مہینوں کی حکومت ہے 4 مہینوں کی حکومت ہے لیکن یہ خادم قوم یہ بیمار قوم یہ مسیح قوم ادھر کام کرتے رہیں گے یہ خدمت خلق کرتے رہیں گے اگر آج ان کے مستقبل کے بارے میں نہ سوچا گیا تو کل قوم کے مستقبل کے بارے میں کون سوچے گا کل قوم کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کون سوچے گا کل خدمت خلق کے لیے کون اٹھے گا کل اپنی قلم کے صحیح استعمال کے لیے قلم کو کون استعمال کرے گا میرا عوام سے یہ سوال ہے تو ہمارے جائز مطالبات کو مانا جائے اور آپ میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس شخصیت کو جو کسی تعارف کی محتاج نہیں رشید اختر صاحب کو وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تم مہنگائی بڑھاتے ہو پیٹرول کی شرح بڑھاتے ہو پچھلے 4 سال کے اندر ملازمین کی صرف تنخواہ کے اندر 15% اضافہ ہوا مہنگائی کے اندر پیٹرول کے اندر 200% اضافہ ہوا ادویات کی قیمت میں 200 سے لے کر 400% اضافہ ہوا اور پھر آپ گندم کا ریٹ پتہ کر لیں وزیر اعلیٰ صاحب پچھلے سال ہمارے لوگوں نے 5000 بوری گندم خریدی تھی اور آج ہم 11000 روپے خرید رہے ہیں 100% سے بھی زیادہ مہنگائی ہوئی اور 200% سے زیادہ مہنگائی ہوئی اور آج تمہیں چاہیے تھا کہ تم 100% اضافہ کرتے پنشن کے اندر بھی ملازمین کی تنخواہوں کے اندر بھی تم نے وفاق میں 35% اضافہ کیا اور پھر میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو میں ان سرکار بیوروکریسی ہو میں اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ملازمین کہاں پہ جائیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے جو عوام کی خدمت کرتے ہیں وہ میرے بوڑھے بزرگ جن کی پنشن کے اندر 5% اضافہ کیا گیا تم ادویات کی قیمت میں 400% اضافہ کرتے ہو اور پنشن کی قیمت پنشن میں 5% اضافہ کرتے ہو ہم کہتے ہیں تم نائل ہو تم نے الیکشن کروانے تھے تم یہاں پہ الیکشن کروانے نہیں ہیں تم نے ہمارے ملازمین کے پیٹ کے اوپر چھرا گھونپا ہے وفاق کے ملازمین کی طرز کے اوپر جب تک آپ وہاں پہ یہاں پہ اضافہ نہیں ہوگا ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے لاہور بھی جائیں گے میرے بھائیوں ایک
بات کہنا چاہوں گا، ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ابھی ووٹ ہونے والے ہیں، ان کو یاد دلائیے گا ہم ملازمین بھی آپ کے اس تحصیل کا حصہ ہیں، اس پاکستان کا حصہ ہیں، اور ہمارے حق کے لیے کوئی آواز نہیں بلند کرتا۔ بس ایک نعرہ لگا کر اجازت چاہوں گا، سادہ حق اتنے رکھ، سادہ حق، سادہ حق، سادہ حق۔ یہ اس طرح کی کیا آپ بدماشی کر رہے ہیں، یہ اساتذہ کو بھی منظور نہیں، یہ صحت کے ملازمین کو منظور نہیں، کلرک کو بھی منظور نہیں، کسی پنجاب پولیس کے ملازم کو بھی منظور نہیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ 35% میں 35% اضافہ نہیں ہوتا، پنشن میں 17.5 کا اضافہ نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم لاہور بھی جائیں گے اور یہاں بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ میں اس پروگرام میں جن لوگوں نے یہاں پہ مظاہرہ کیا، میں آخر میں کسی سے ہٹ کر جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، ان کی الخدمت کا، کہ پوری ٹیم کے ساتھ الحمدللہ آج بھی اپنے ملازمین کے ساتھ لاہور کے اندر موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ رشید اختر صاحب۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا صدر پروفیسر ایسوسی ایشن پروفیسر طارق صاحب۔ پروفیسر طارق صاحب پوسٹ گریجویٹ کالج، پروفیسر طارق صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ پروفیسر طارق صاحب۔ نعرے مارے کرو، مارو تو پیچھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سارے سرکاری ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں اپنے حقوق کا ادراک کرتے ہوئے یہاں پہ جمع ہیں۔ میں کالج کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہوں۔ آج ہم نے عقیقہ کی جو ہدایات تھی مرکزی قیادت کی، اس کے مطابق ہم نے مارکنگ کا بائیکاٹ کیا۔ اپنے کالج کے اندر ایف ایس سی کی جو مارکنگ ہے اس کی تالہ بندی کر دی ہے اور مارکنگ کو روک لیا ہے، اور آئندہ کے طور پہ اگر یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ہم پریکٹیکلز کا بائیکاٹ کریں گے، ہم کلاس ورک کا بائیکاٹ کریں گے، اور ہم یہاں توسا میں اور اپنے شہروں میں بیٹھ کر عقیقہ کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ہدایات وہ دیں گے ہم ان ہدایات پہ آخری حد تک عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور بس یہی باقی باتیں ہو گئی ہیں، اور میں سب دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہوئے، اور ہم اپنی مرکزی قیادت کو بھی اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ان کی جو بھی ہدایات ہوں گی ہم من و ان ان پہ عمل کریں گے۔ شکریہ جی۔ ہم انتہائی مشکور ہیں پروفیسر طارق صاحب کے، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر شرکت کی۔ اور اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا سیف اللہ خان بکوانی صاحب، سینئر ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول لدھکانی، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ سیف اللہ خان بکوانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام عزیز بھائیوں، السلام علیکم۔ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کوئی نہ بولے، زباں درازوں کو مشورہ ہے، کوئی نہ بولے، عجیب لقدت پسند حاکم سے واسطہ ہے، جو سوچتا ہے جو چاہتا ہے کوئی نہ بولے، اب ایسے عالم میں بات کرنا جیسے مرنا، سو سیدھا سادہ سا مشورہ ہے، کوئی نہ بولے۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھا کرتی۔ میرے عزیز بھائیوں، میں تھوڑا مایوس بھی ہوں آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر۔ آپ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اتنا تو سٹاف گورنمنٹ ہائی اسکول توسا شریف میں ہے، ہم پوری تحصیل کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمیں آنا چاہیے تھا۔ ہمارے AEO صاحبان وہ بھی موجود ہیں، ڈپٹی صاحبان بھی موجود ہیں۔
किसी टीचर को तोसा के अलावा गैर इल्म भी नहीं है। अगर हमारी सारी कम्युनिटी यहाँ पहुँच जाए तो हम इनका हाल देख लेंगे, हम इनका हशर नशर कर लेंगे। मेरे अजीज भाइयों, एहतराम तो लोग कुत्ते का भी करते हैं, कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा हमने। जब कुत्ता बड़ा होता है तो हम उसके एहतराम से ऐसा से गुजर जाए कि कहीं ये हमें भौंकने लग जाए। हमारे हुक्मरान जो उनको काम सौंपा गया था उन जमीनों से वो काम तो नहीं हुआ, उन्होंने हमारा गला घोटने की कोशिश की है। हम ये गला नहीं घोटने देंगे। मेरे भाई तो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अलावा दूसरे सूबे नहीं, हमारे पंजाब में हमारे साथ बैठे हुए जो वफाक के मुलाजमीन हैं, उनकी जो मराहत है वो हमसे ज्यादा है, हमारी मराहत उनसे कम है। इसी तरह हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा कोई हाल नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वो इस सवाल का जवाब आप सब भाइयों ने मुझे देना है। अगर एक बाप अपने घर में बैठा हुआ है, उसके 3-4 जवान बेटे मौजूद हैं, वो अगर एक को 1 रोटी देता है, दूसरे को 3 रोटियां देता है और तीसरे चौथे को 4-4 रोटियां देता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उस बाप को हम क्या कहेंगे? उस बाप को हम बेगैरत कहेंगे। हमारे हुक्मरान बेगैरत है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मोहसिन नकवी क्यों हो, हम नहीं की चोट पर करेंगे। जिसने हमें गिरफ्तार करना है, हम जिंदा हैं, हम खड़े हैं, सटेज पर खड़े हैं। मीडिया वाले दोस्तों से भी कहता हूँ, वो जाकर कह दे, इन बेगैरतों को कह दे हम जिंदा हैं, हम अपना हक लेने आए। हम इन दलों से, इन बेगैरतों से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक वसूल करने के लिए आए और ये हक हम मरते दम तक लेंगे। इनको ये पता नहीं है इनका वास्ता किन से है। हम टीचर हैं, हम मोहल्ले में हैं, हमारे अंबिया का पेशा है। हमारे साथ एक लफ्ज लगता है, वो लफ्ज कराम का लफ्ज है, जिसे असाजा कराम कहते हैं। ये लफ्ज मखसूस लोगों के साथ लगता है, ये अंबिया कराम के साथ लगता है, ये सहाबा कराम के साथ लगता है, ये शोहदा कराम के साथ लगता है। ये किसी सैयद के साथ नहीं लगता, ये किसी कर्नल के साथ नहीं लगता, ये किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं लगता, ये सिर्फ उस्ताद के साथ लगता है। और उन्हें हमारा ये असर कर दिया है। अब सब लोग कहते हैं कि मुलाजिम, गवर्नमेंट के मुलाजिम ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रीढ़ की हड्डी की हैसियत तो उन्हें आपके सामने कर दी है। उन्हें हमारा जो हाल किया है वो आपके सामने है। इससे मुराद ये है कि आप इस रीढ़ की हड्डी को पहले खत्म करना चाहते हैं, फिर मुल्क को खत्म करना चाहते हैं। इस जैसा तो बेगैरत हुक्मरान हमने नहीं देखा। बस अल्लाह जुल्म के जनाब पे, जुल्म के जनाब पे, जुल्म के जनाब पे, एक मुल्क में 2 कानून, एक मुल्क में 2 कानून। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, जिस तरह से बुजुर्ग सरकारी मुलाजमीन ने इज़हार ख्याल फरमाया है, तो इस तरह से हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रियासत माँ के जैसी होती है। तो यहाँ पर मेरा सवाल है कि या तो रियासत अगर माँ के जैसी है तो विफाक की माँ कोई और है, सुबह पंजाब की माँ कोई और है। अगर इस तरह से हमारे साथ सोतीला सलूक किया गया तो हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं, और हमारे बुजुर्ग मुलाजमीन यहाँ पर अपना इज़हार ख्याल फरमा चुके हैं और ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम आखिरी हद तक जाएंगे और इंशाअल्लाह अपना हक ना सिर्फ मांगेंगे बल्कि छीन कर वापस आएंगे। तो अब मैं दावत खिताब देता हूँ डॉक्टर अल्लाह साहब को, तो आए स्टेज पर तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, जब बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। ए मौली सादुल्ला को देख के मैं कोई एक गाल याद आई खड़िए। पुराने सच्चे दौर मौली साहब ने पूछे ने यार तकदीर चाहिए, ओ यार तकदीर ही जो है सारा काम अल्लाह ताला दी मर्जी नाल थी ने। वो मौली साहब तकरीर करें इडे दा मुंह किते पिछो कहीं पत्थर होंदी कहीं खुदी है चट्ठा दी वो तके पिछू दे
वे हूणे आई कि सारा काम अल्लाह करें दे इदे तके ना चपाई ओ के काम तो अल्लाह कीते मैं देदा पिया लानत कहे जाती है वे मरे मौसम नकलिया अल्लाह तक बर्बाद करे तय कने पहले नवाज शरीफ वजीर आला शहबाज शरीफ वजीर आला वे शोदा हैदर वई वजीर आला वे सादा उस्मान फकीर वजीर आला वे मंजूर भट्टू वजीर आला परवेज इलाही वजीर आला हमजा शरीफ वजीर आला वे मरिंड वोट करावनाई ये लाना ता टिकाऊ पत्थर मारन दी कार तेरी किस्मत जा सारे कहीं कुछ नहीं आखा ना लीव कैश एलिमेंट कहीं कानून को नहीं छेड़या मैं आप उर्दू दी PhD है मेरे एक शागिर्द बैठे आमिर मैं हुणे कुर्की मारिए भाई यार मैं के मौसम दा उलट ता दस मजाक नहीं मौसम